رمضان المبارک کے کچھ فضائل اور اس کے کچھ خاص خصائل سنانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اب تک ہم سب کو صحیح سلامت رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے۔ اللہ نے صحت کی دولت عطا کی ہے، اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ دیکھیے ناظرین، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کو پاک کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو پاک کرنے کے لیے روزے رکھے ہیں۔ جس طریقے سے مال کو صاف کرنے کے لیے، مال کو پاک کرنے کے لیے مال کی زکوٰۃ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اگر آپ اسلام سے واقف ہیں، اسلامیات سے واقف ہے، اسلامیات پر آپ کا تھوڑا بہت بھی عمل ہے، آپ کے دل میں یہ ایمان ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جتنا ہم نے کمایا سال بھر، اس مال پر ہم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، 2.5% نکالنا پڑے گا۔ میں اس پر انشاءاللہ مفصل بات کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے۔ جس طریقے سے زنگ کو صاف کرنے کے لیے لوہے کی بھٹی ہے، کہ لوہے کی بھٹی میں لوہا جائے گا تو اس کا زنگ صاف ہو جائے گا، اسی طریقے سے انسان کے بدن میں جتنے میل کچیل اور گندگیاں ہوتی ہے، ایک انسان سال بھر جتنے گناہ کرتا ہے، ایک انسان سال بھر جتنی ناپاکیاں ان کے بدن میں لگی ہوتی ہے، ایک انسان جس کے بدن میں سال بھر میں جو میل کچیل آتے ہیں، جو ان کی روح میں گندگیاں بیٹھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گندگیوں کو، ان تمام ناپاکیوں کو، ان غلاظت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ کہ انسان جب روزے رکھے گا، جب بھوک اور پیاس میں رہے گا، تو یہ بھوک اور پیاس کی شدت، اس بھوک اور پیاس کی آگ جو ہے، یہ بھوک اور پیاس کی جو بھٹی ہے، یہ بھٹی ان کے گناہوں کو، ان کی غلاظت کو، ان کی گندگیوں کو، ان کے میل کچیل کو دور کرے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ چنانچہ رمضان کا جب مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے، پہلا عشرہ مطلب 1 سے 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں۔ 1 سے 10 کا نام کیا ہے؟ عشرہ۔ تو پہلا عشرہ نے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ جس طریقے سے تیز بارش کے وقت بارش ہوتی ہے، برسات میں ساون اور بھادو کے مہینے میں جس طریقے سے مئی، جولائی اور جون، اور اسی طریقے سے جون جولائی میں جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تیز رفتار میں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں 1 سے 10 رمضان تک اترتی ہے۔ اب وہ شخص بہت ہی بانصیب ہے، اس کی قسمت بہت ہی اچھی ہے جو اس رمضان کے 10 دنوں میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لے، اللہ کی رحمتوں کی طرف ان کی توجہ ہو۔ اسی طریقے سے 11 سے لے کر 20 تک یہ دوسرا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے۔ اس کے بعد تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے خلاصی رکھی ہے۔ تو یہ 2 عشرے جب آئیں گے، مغفرت کا عشرہ یعنی بیچ کا، اور اخیر عشرہ 21 سے 29 یا 30 کا، تو میں اس پر انشاءاللہ مفصل بات کروں گا۔ لیکن میں اس وقت آپ سے کہوں گا کہ اب ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ 1 سے 2 دن کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے گا، شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، جب یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر آ جائے، ہمیں نصیب ہو جائے، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا چاہیں اللہ کی رحمتوں میں غوطہ لگا لیں، ڈبکی مار لیں، اس لیے کہ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جو سال میں 1 مرتبہ آئے گا۔ نہ جانے اگلے سال ہم حیات میں رہے یا نہ رہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو وقت کو غنیمت جان کر کے، وقت کو قیمتی سمجھ کر کے
وہ اللہ کی رحمتوں میں غوطہ لگائے اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اللہ کی طرف لو لگائے۔ جتنا ہو سکے ہم سے اللہ کی عبادت ہم کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ جنت میں رکھا ہے، جس دروازے کا نام باب الریان ہے، کہ اس دروازے میں روزے دار کے علاوہ کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پار کریں گے؟ صرف روزے داروں کو پار کریں گے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، کون کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر، جنہوں نے صرف میری باتوں کو سن کر کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث کو سن کر کے، قرآن مقدس کے احکامات کو صرف سن کر کے روزے رکھا ہے، اپنے ہونٹوں کو سکھایا ہے، اپنے پیٹ کو بھوکے رکھا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو اپنی بیویوں سے دور رہتا تھا، اپنی تمام تر خواہشات کو وہ بالائے طاق رکھتا تھا، جو صرف میرے ایک حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، میرے ایک حکم کی وجہ سے، اللہ تبارک نے فرمائیں گے ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جائیں وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ نے اتنی خوشخبریاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ روزے دار ہوں گے، جو روزے سے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر آ جائے تو ہم اس کی بھرپور قدر کریں۔ ہمیں کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں ناک کا بھی، منہ کا بھی، اپنی زبان کا بھی، اپنا پیر و ہاتھ، پورا جسم ہمارا روزے سے رہے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ ہر طرح کی بیہودہ بات، گالی گلوچ، چغل خوری، غیبت، ان تمام چیزوں سے دور رہنی ہے۔ چغل سننے سے بھی، کہنے سے بھی، بولنے سے بھی، سننے سے بھی، ہر طرح کی ناپاک چیزوں سے، غلط کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔